الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمدہ تعالی ہمارا درس قرآن جاری ہے، سورہ بقرہ کے حوالہ سے تفسیر کی جا رہی ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے منافقین کی علامات، ان کے خصائل، ان کے اوصاف بیان کیے اور ان کا طریقہ واردات کہ جس طرح وہ اپنی منافقت کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کا حوالہ سے رب ذوالجلال ان سے کیا معاملات فرماتا ہے پچھلے درس میں بیان ہو چکا کہ رب ذوالجلال سمن ان کی سماعت کو مفقود کر دیتا ہے کہ جب منافق ہر درجے پر چلا جاتا ہے اور رب ذوالجلال سے وہ استہزاء کرتا ہے تو پھر رب ذوالجلال اس کو ایک ایسی گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس کی سمن، اس کی سماعت کو مفقود کر دیتا ہے۔ اگر اس کو ہدایت کی بھی جائے، اس کو نصیحت کی بھی جائے، اس کو سیدھے راہ کی تلقین بھی کی جائے، چونکہ سمن اس کی سماعت کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے، اس کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ چاہے پورا قرآن پڑھ کر اس کو سنا دیا جائے لیکن اس کو ہدایت نہیں ملتی، چونکہ اس کے دل کے اندر کجی ہوتی ہے، کجی بیماری کو کہتے ہیں، اور اس کے دل کے اندر کثافت قلبی ہوتی ہے، شقاوت قلبی ہوتی ہے۔ یہ دل کے امراض ہیں، یہ سب کے سب جب دل میں منتقل ہوتے ہیں تو انسان منافقت کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ جب وہ منافقت کی راہ میں گامزن ہوتا ہے تو سمن اس کی سماعت کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کو پورا قرآن بھی سنایا جائے تو اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ حکمن، اور پھر اس کی زبان پر ایسا تالا لگ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حق بات کہہ نہیں سکتا۔ وہ جب بھی بولے گا منافقت کرے گا، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، اس کی زبان سے حق کی تاثیر کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ عمیٌ، اور اس کے آنکھوں کے آگے ایسے پردے ڈال جاتے ہیں کہ اس کو حق بات نظر نہیں آتی، اس کو ہر چیز میں منافقت نظر آتی ہے، اس کو ہر چیز میں شیطانی وساوس نظر آتے ہیں اور حق کا راستہ اس سے بھٹک جاتا ہے اور وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اسی مضمون کو آگے چلاتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ آگے مثال سمجھائی گئی جس طرح پچھلی آیت میں بھی منافقین پر جو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، جب اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے تو کیسے گمراہ کرتا ہے، اس کی ایک مثال بیان کی ہے قرآن کے اندر۔ چونکہ وقت کم ہوتا ہے، حرف بحرف تفسیر بیان نہیں ہو سکتی، تو آگے چلتے ہیں۔ او کصیب من السماء، او کصیب، یہ کصیب جو ہے یہ سیبن سے، سیب عربی زبان میں بارش کو کہتے ہیں، مطرا، مطرا، اس کو بھی یہ بارش کے حوالہ سے یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر۔ سیبن اور مطرا یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جب بھی آئیں تو اس کا معنی اور مطالب بارش کے ہوتے ہیں۔ او کصیب من السماء، اب آسمان سے بارش ہو رہی ہے، فیہ ظلمات، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، کہ اس میں فیہ، اس میں، آسمان میں جب آسمان سے بارش اترتی ہے تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے۔ رعدا و برق، رعد کہتے ہیں گرج کو، جب آسمانی بجلی کڑکتی ہے اور وہ ایک آواز خوفناک پیدا کرتی ہے، اس بجلی کی کڑک کو رعد کہتے ہیں عربی لغت کے اندر۔ وہ برق، برق کہتے ہیں بجلی کو، آپ نے عام معاملات میں دیکھا ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ برقی آلات ہیں، یعنی یہ بجلی کا سامان ہے، تو عربی لغت کے اندر، عربی کلام کے اندر برق کہتے ہیں بجلی کو۔ لیکن قرآن میں جہاں پر برق آ جائے وہاں سے برق سے مراد روشنی بھی لیا جاتا ہے۔ کچھ مقامات پر قرآن کے اندر برق سے مراد نور ہوتا ہے، اور قرآن میں کئی مقامات پر برق سے مراد ایمان ہوتا ہے، اور برق قرآن میں کئی مقامات پر صراط مستقیم کا معنی بھی لیا جاتا ہے، اور بہت سے مطالب اور مفاہیم ہیں وقت کی قلت۔ آگے چلیں، اب رب مثال دے رہا ہے کہ جب منافق ہوتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے بندہ، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، شیطانی وساوس میں گر جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ بارش ہوتی ہے آسمان سے اور رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور بجلی کڑکتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ منافقین کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، سبحان اللہ، وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں۔ اب فی آذانہم، یہ ہم سنتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، آج آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا درس کی برکت سے کہ یہ جو اذان ہوتی ہے اس کو آذان کیوں کہتے ہیں؟ اذن، کان کو کہتے ہیں،
آذانہم کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے. اب اذان دی جاتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونسی جاتی ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے اذان کا، اس نسبت سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے کی نسبت سے اس کو آذان کہتے ہیں. آج ہمیں یہ درس کی برکت سے پتہ چلا کہ آذان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنا یا کانوں میں انگلیاں ڈالنے کو عربی لغت کے اندر کیا کہتے ہیں؟ آذان. من الصواعق حذر الموت. اچھا جب وہ بجلی کڑکتی ہے تو وہ ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. من الصواعق، اور جو گرج ہوتی ہے اس کا خوف طاری ہوتا ہے. حذر الموت، پھر وہ ڈر جاتے ہیں کہ شاید ہماری موت کا وقت قریب آ گیا، یہ بجلی ہمارے سروں پر گرے گی اور ہم مر جائیں گے. موت کا خوف آ جاتا ہے. حذر الموت. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ پھر گھیر لیتا ہے کفار کو. یاد رکھیں یہاں پر قرآن کا اسلوب ہے. یہاں پر کفار سے مراد کافر وہ نہیں ہے جو اسلام دشمن ہے. کافر سے یہاں مراد منافقین ہیں جو کلمہ پڑھ کر بھی منافق ہوتے ہیں، جو کلمہ پڑھ کر بھی اپنے رب سے بے وفائی کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھ کر رسول اللہ سے بے وفائی کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کو بیچتے ہیں. یہاں کافرین سے مراد ہوا ہے. واللہ محیط بالکافرین، پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے ان پر. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ جو برق ہوتی ہے، یہ روشنی جو ہوتی ہے، یخاف ابصارہم، ان کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. اب اس جملے کو سمجھو، اس پر میرا دل ہے کہ کچھ کلام کرو. کہتے ہیں کہ جب وہ روشنی چمکتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے چونکہ رات ہوتی ہے، جب آسمان کی بجلی گرجتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا ان کو رستہ نظر آتا ہے تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. وَإِذَا أَظْلَمَ، پھر ظلمت چھا جاتی ہے، اندھیرا جب وہ کڑکنا بند ہوتی تو اندھیرا چاہتا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، ان پر قاموا، پھر وہ اقامت کرتے ہیں یعنی رک جاتے ہیں، قیام کر لیتے ہیں. اب اس جملے پر کچھ کلام کرتے ہیں. یہاں سے مراد یہ ہے کہ جب روشنی آتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا آتا ہے تو وہ رک پڑتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس کا قول ہے اور متعدد حضرت جبیر کی احادیث مبارکہ ذہن کے اندر بہت کچھ ہے، بیان کرنے کو وقت کی قلت، مختصر بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کے دور میں وہ منافق کہ جب امن ہوتا تھا تو وہ منافقت کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ہم صحابہ کے ساتھ ہیں. لیکن جیسے ہی اعلان ہوتا تھا کہ جنگ کی تیاری کرو تو وہ منہ موڑ لیتے تھے، پھر وہ علت ظاہر کرتے تھے، وہ اپنی پریشانیاں ظاہر کرتے تھے. یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. وہ چونکہ چنا کے آئیں بائیں شائیں کرتے تھے، اور وہ کیونکہ دل میں حضور کی محبت نہیں تھی، اللہ سے سچی محبت نہیں تھی، منافقت تھی، تو وہ موت سے ڈرتے تھے. حذر الموت پر بیان کر دیا گیا کہ دل میں ان کے موت کا خوف ہوتا ہے، تو وہ جہاد نہیں کرتے تھے، وہ چھپ جاتے تھے اور اپنی منافقت کو ظاہر کرتے تھے. اور جیسے ہی دوبارہ جنگ ختم ہوتی تھی، امن ہوتا تھا، پھر وہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نبی کی خاطر اور اسلام کی خاطر ہماری جان بھی قربان ہے. یہ منافقت کی بات چل رہی ہے. دوسرا نقطہ یہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کے اندر جب حساب کتاب ہو جائے گا، سب کو اعمال مل جائیں گے، تو جس کے پاس چھوٹا نور ہوگا، کم نور ہوگا، کئیوں کے پاس بڑا نور ہوگا. جو منافق ہوں گے ان کے پاس چھوٹا سا نور ان کو دے دیا جائے گا، وہ بھی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مل جائے گا. اور جو ایمان والے تو ان کو بڑا نور مل جائے گا. اب جنت دور ہے، میزان جہاں لگا ہوا ہے، جہاں پر اعمال تل رہے ہیں، وہاں پر ان کو نور دے دیا جائے گا. یہ حدیث ہے. تو جو منافق تھے ان کے پاس نور کم ہوگا، وہ آدھے راستے تک جائیں گے جنت کے راستے میں، ان کا نور ختم ہو جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، ان پر ظلمت چھا جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، تو وہ پھر جنت کی جگہ بھٹک کر راستہ بھٹکیں گے اور سیدھا دوزخ میں چلیں گے. لیکن جو کامل ایمان والے ہوں گے، محبت والے ہوں گے، ان کو کامل نور ملے گا. وہ اپنے اس نور کو ہتھیلی پر لیے ہوئے اس کی روشنی میں رہنمائی، وہ نور ان کی رہنمائی کرتا ہوا ان کو جنت میں لے جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہاں نور سے مراد ایمان بھی ہے. یہ جو برق لفظ استعمال ہو رہا ہے، فی ظلمات و رعد و برق سے مراد یہاں پر ایمان ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے برق سے مراد حضور کی محبت لیا ہے. اس پر کلام کریں.
تو ایک مثال تو یہ ہوئی، دو مثالیں، ایک جنت والی حدیث اور ایک جو صحابہ کے اندر جو منافق تھے۔ اب اعمال کے اندر دیکھیں اس کا تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اب منافق کی ایک اور بھی نشانی ہے، اب جب چھوٹا سا نور ان کو ملتا ہے نا، دل میں ہلکی سی محبت ظاہر ہوتی ہے، ہلکا سا ایمان ظاہر ہوتا ہے، تو وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے شروع کر دیتے، 100 رکعت نفل پڑھنے شروع کر دیتے، 10,000 درود شریف ایک دن میں پڑھنے شروع کر دیتے۔ چونکہ دل میں محبت سچی نہیں ہوتی تو وہ 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن وہ پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ نور ختم ہوتا ہے ان کا، پھر ان پر شیطانی وسوسہ غالب ہوتا ہے، تو وہ 100 نفل بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ عبادات بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ درود کی برسات بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ وسوسے میں گر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو بھی عمل کرو استقامت کے ساتھ کرو، محبت کے ساتھ کرو، تھوڑا کام تھوڑا عمل کیا جائے لیکن محبت سے کیا جائے اور دوامی کیا جائے، اس میں استقامت کے ساتھ کیا، یہ نہیں کہ ایک دن میں 100 نفل پڑھ لیا، اگلے دن وسوسہ آیا تو 2 نفل بھی نہ پڑھے، تو یہ طریقہ کار اسلام میں ناپسند ہے، حضور نے بھی ناپسند فرمایا۔ تو کہتے ہیں منافق کی یہ علامت ہے کہ ہلکا سا اس کو جب ایمان کا جذبہ ملتا ہے تو وہ لمبی لمبی نمازیں، لمبی لمبی عبادات شروع کر دیتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے، جو ہی وہ نور ختم ہوتا ہے تو پھر وہ شیطانی وسواس میں چلا جاتا ہے۔ یہ دل کی بیماری کی علامت ہے یہ چیز کہ استقامت نہیں رہتی۔ اب اس پر ایک میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ ہے، شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کا ہر شعر جو آپ نے شعر لکھا ہے وہ یا تو قرآن کے ترجمہ ہے یا وہ کسی حدیث کا مضمون ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اب اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی مماثلت کرتی ہے کہ یہاں پر حضور نے فرمایا کہ وہ نور ان کو کام آئے گا، وہ نور ان کو جنت تک لے جائے گا۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لحد میں رخ مصطفیٰ کا داغ لے کر چلے، لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے، وَإِذَا أَظْلَمَ، اندھیری رات سنی تھی، قرآن سے سنا تھا کہ وہاں پر ظلمت ہوگی، اندھیرا ہوگا، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے۔ یہاں برق سے مراد انہوں نے چراغ لیا، ایمان کا چراغ، حضور کی محبت کا چراغ، قلبی اذکار سے منور ہونے والا قلب کی روشنی کا چراغ، رعدًا و برق، وہ بجلی جو قرآن میں بیان کی جا رہی، وہ اس روشنی کو اعلیٰ حضرت نے شمع سے تعبیر کیا، چراغ سے تعبیر کیا، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اب اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، مثل نور ہی کا مشکات، کہ وہ ایک چراغ کی نسبت اس کو دی گئی ہے۔ تو یہاں پر چراغ سے مراد برق ہے اور برق سے مراد نور ہے اور نور سے مراد ایمان ہے اور ایمان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آگے چلتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور پھر اگر اللہ چاہے تو، اب اللہ کی جلال اور اللہ کی نصرت اور بیزاری میں ناقصوں کے ساتھ کیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ، کہ چھین لے ان سے، کیا چھین لے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت چھین لے، ان کی کانوں کو بند کر دے، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کو اندھا کر دے، ان کی آنکھوں کے اندر پردہ ڈال دے، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک جملہ بڑا پیارا ہے، اب دیکھیں یہ انسانی فطرت بھی ہے اور اللہ کی صفت بھی ہے۔ جب بندہ کسی دشمن سے بات کرتا ہے، کسی ایسے شخص سے بات کرتا ہے جس سے نفرت ہو، تو لہجے میں سختی ہوتی ہے، جیسے پچھلے کلام میں پورے رکوع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، عذاب عظیم کے، عذاب شدید کے، اور یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض، کہ ان کے قلب کے اندر مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، پھر ہم ان کے دل کے اندر جو مرض ہے، جو وساوس ہے، ہم اس کو بڑھا دیں، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ سخت الفاظ منافقین کے لیے پچھلے رکوع میں چل رہے ہیں اور 15 دن سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے ہی محبت والوں کی بات آئی، ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، جس سے نفرت کرتا ہے اس سے سخت کلام کرے گا، اور جس سے محبت کرتا ہے اس سے نرم اور محبت بھری کیفیت سے بات کرے گا۔ اور یہی صرف رب کی ہے، جب منافق سے بات کی تو کتنے سخت الفاظ استعمال کیے، اللہ یستہزئ بہم،
وَيُمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، سخت الفاظ ہیں۔ جیسے ہی مومنین کی بات آئی، اللہ کے ولیوں کی بات آئی، اللہ کے پیاروں کی بات آئی، طبیعت اللہ کی کلام میں شفقت اور محبت آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے وہ لوگو، اعبدو، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے وہ لوگو عبادت کرو کس کی؟ ربکم، رب کی۔ الذی خلقکم، وہ جو جس نے خلقکم، تمہیں تخلیق کیا۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو بھی رب نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ لعلکم تتقون، جا کہ تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہاں تقوی سے مراد محبت ہے، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت۔ اعبدو، عبادت سے مراد یہاں پر ذکر الہی بھی ہے، نماز بھی ہے، اور جملہ تمام عبادات اعبدو سے۔ تو رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہارے آباء و اجداد کو تخلیق کیا۔ جب تم عبادت کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کی نماز پڑھو گے، حضور سے محبت کرو گے، لعلکم تتقون، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ تو یہ وہ عبادات آگے بیان کی جا رہے ہیں۔ آگے پھر یہ کہا جا رہا ہے قرآن ذیشان کے اندر، جب انسان اللہ سے وفا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے وفاداری کرتا ہے، منافقوں کی طرح بے وفائی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، سب کو فنا کر دیتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی تمام دل کی بیماریوں سے پناہ چاہتا ہے، اور اپنے قلب کی صفائی کرتا ہے، اور اپنی روح کی اصلاح کرتا ہے، اور تمام جملہ معاملات کو ٹھیک کرتا ہے۔ پھر کیا؟ اب اس کو دیکھیں، فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تقوی اختیار ہو جاتا ہے، الذی جعل لکم الارض، پھر اللہ نے ان کے لیے جعل لکم الارض، جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے ان کے لیے مزین کر دیا زمین کو، فراشا والسماء بناء، اور رب الجلال نے ان کے لیے آسمان کو عمارت کی طرح ان کے اوپر تخلیق فرما دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَنزَلَ، اور پھر اللہ نے نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ اب یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ اپنے پیاروں کو پیش کر رہا ہے، وہ تحفہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے وفا کرتے ہیں، ان پر نازل کیا ہوتا ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ان پر نازل ہوتا ہے، ماءً، بارش۔ یہاں سے مفسرین نے استدلال لیا کہ اللہ بارش کو رحمت کیوں کہتے ہیں؟ بارش کو رحمت اس لیے کہتے ہیں، اس آیت کی وجہ سے کہتے ہیں، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے عبادت گزاروں کے لیے تحفہ بھیجا بارش کو، اس لیے بارش کو رحمت کہتے ہیں، کیونکہ یہ مومنین کے لیے زمین پر اترتی ہے۔ اس آیت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں باران رحمت ہو رہی ہے۔ رحمت کیوں ہو رہی ہے؟ اس آیت کی وجہ سے، کیونکہ اس کا استدلال یہ پیش کر رہا ہے کہ جو عبادت والے لوگ ہیں، اللہ ان پر رحمت کر رہا ہے، ان پر نازل کر رہا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کرتا ہے آسمان سے ان پر بارش۔ ماء پانی کو کہتے ہیں، یہاں پر ماء سے مراد پانی نہیں لیں گے، یہاں ماء سے مراد بارش لیں گے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، جب وہ پانی برستا ہے، ماء زمین پر بارش برستی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ، خارج ہوتا ہے زمین سے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے عبادت گزاروں کے لیے، اپنے وفا شعاروں کے لیے، اور اپنے سے محبت کرنے والوں کے لیے آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اس بارش سے زمین میں برکت پیدا کرتا ہے، اور پھر فَأَخْرَجَ بِهِ، اس سے خارج کرتا ہے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، میوے اور پھل اور رزق لکم، تاکہ وہ اس سے رزق حاصل کریں۔ آگے ایک جملہ آ رہا ہے، اس کو بیان کرنا بڑا ضروری ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بس تم اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہ ٹھہراؤ، یا اللہ کے مقابلے میں کسی کو مت لاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو۔ اب اس کا ترجمہ اور اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ نفسا نفسی کا دور ہے، اس کو بیان کرنا ضروری ہو گیا۔
فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ اب یہاں پر کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث ہے کہ کچھ لوگ قرب قیامت قرآن کا غلط ترجمہ کریں گے، قرآن کے غلط مفاہیم بیان کریں گے، اور جو آیات کفار کے لیے نازل ہوئی ہیں ان کفار والی آیات کو مسلمانوں کے ساتھ چسپا کریں گے، ان کی نسبت مسلمانوں کی طرف کریں گے۔ اور دور حاضر کے اندر ہم نے یہ ظلم دیکھا، ظلم عظیم دیکھا کہ جو آیات بتوں کے لیے آئی، کچھ اس دور کے اندر ظالم لوگ ہیں جو بظاہر عالم بھی ہوتے ہیں، فاضل بھی ہوتے ہیں، ان کا روپ بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے، قرآن بھی بہت، جیسے بخاری کے اندر حضور نے فرمایا کہ منافق لوگ ہوں گے قرب قیامت، وہ ہوں گے منافق، ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی، لیکن وہ قرآن بہت اعلیٰ پڑھیں گے۔ بخاری کے خود الفاظ ہیں کہ اعلیٰ قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ایمان نہیں دے گا۔ قرآن بڑا پیارا پڑھیں گے لیکن ان کے دل کے اندر بیماری اور مرض ہوگا، فی قلوبہم مرض، ان کے قلب کے اندر مرض ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو جملہ آیا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو مت لاؤ، اب اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی بتوں کی پرستش نہ کرو، بتوں کی پرستش نہ کرو۔ لیکن ظالموں نے کیا کیا، اس کا ترجمہ معاذ اللہ استغفر، وہ فرماتے ہیں اب قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہ لاؤ، اس سے مراد بت ہیں، لیکن کچھ ظالم دور حاضر قرب قیامت ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس سے مراد معاذ اللہ اولیاء اللہ ہے، کہ جو لوگ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ فلا تجعلوا للہ اندادا، وہ تو اولیاء اللہ کو رب کے مقابلے میں لا رہے ہیں، تو وہ جب رب ہے تو اولیاء اللہ سے نسبت قائم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر وہ اولیاء اللہ سے نسبت قائم کرتے ہیں، اس سے مراد یہ، حتیٰ کہ یہ اتنا ظلم ہے کہ یہاں اندادا سے مراد، فلا تجعلوا للہ اندادا سے مراد یہ ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، کسی کی اور کی عبادت مت کرو، لیکن وہ جو کفار کی آیت ہے اور جو بتوں پر دلالت کرتی ہے آیت، اس کو اولیاء اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور اولیاء اللہ کی نفرت لوگوں کے اندر بھڑکا دیتے ہیں۔ اور دور حاضر کے اندر ہم نے دیکھا ایک انجینئر نامی ایک شخص ہے، وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، تو ہم نے پہلے درس کے اندر اور بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حضور کی محبت کے بغیر قلب میں نور پیدا بھی نہیں کر سکتا، اور بغیر استاد کے قرآن کا کیا حالت ہوتی ہے پھر وہی ہوتی ہے۔ اس قسم کے لوگ اور پروفیسر قسم کے لوگ جب اس کا معنی نکالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب نسبت اس کی بتوں کے ساتھ ہے کہ اللہ بتوں سے منع کر رہا ہے، اور وہ سادہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ دیکھیں جی قرآن میں ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اور یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو تم جب اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہو تو یہ تو شرک ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اللہ کو چھوڑ کر اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں۔ تو جس طرح سورہ جن کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد تو اللہ کے گھر ہے، تو مساجد کے اندر اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اس سے مراد بت تھے۔ لیکن معاذ اللہ دور حاضر کے اندر ایسے ظالم لوگ ہیں جو اس بات سے یہ استدلال لیتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں صرف اللہ کا ذکر کیا جائے، نبی کا میلاد نہ کیا جائے معاذ اللہ۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن کا درس سنیں تو صحیح العقیدہ علماء کی صحبت میں سیکھا جائے، لیکن جب ایسے لوگوں سے قرآن سیکھا جائے گا کہ جو خود بھی نہ سیکھے ہوں تو وہ ایسے تراجم کریں گے اور اس طرح مفاہیم بیان کر کے اپنا بھی ایمان برباد کریں گے اور امت کا بھی ایمان برباد کریں گے۔ اور یہاں پر حضور کی ایک حدیث مبارکہ جو قرب قیامت کے حوالہ سے موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر علم کے فتوے دیا کریں گے، وہ اپنا ایمان بھی برباد کریں گے اور اوروں کا ایمان بھی برباد کریں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں یا سیکھیں پہلے یہ دیکھیں کہ پڑھانے والا جو استاد ہے وہ کسی عالم سے پڑھا ہوا بھی ہے کہ نہیں، اس کے پاس حدیث اور قرآن کے مفاہیم بیان کرنے کی سند بھی ہے کہ نہیں، اور واقعی وہ اس قابل ہے کہ وہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ نہیں، یہ تصدیق کرنا بہت ضروری ہے دور حاضر کے اندر۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ، چونکہ وقت کم ہوتا ہے، حرف بحرف ترجمہ کرنے کا دل کرتا ہے اور مفاہیم بیان کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اختصار پر ہی اتفاق کیا جاتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال اپنے خالص کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔